وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65. ان عبادی، بے شک میرے بندے جو ہیں، لیس لکا، نہیں ہے ان پر، لیس لکا نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر سلطان کوئی زور، وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب وکالت کارسازی کے لیے. سامعین کرام، شیطان کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس کے وار سے ہم نے بچ کے رہنا ہے اور اس سے بچ بچا کے چلنا ہے اور بیدار رہنا ہے. سامعین کرام، ایک صفت جو اللہ تعالیٰ جس پہ زور دیتے ہیں وہ تقوی کی ہے، اور تقوی کی صفت کیا ہے؟ محتاط رہنا. متقی، محتاط، پرہیزگار ہم کہتے ہیں نا، عام زبان میں اس کو پرہیزگار کہتے ہیں. پرہیزگار یعنی پرہیز کرتا ہے. مومن جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے ایسے کاموں سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور خیال رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ صفت تقوی جو ہے، یہ اگر ایک دشمن ہمارا نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی دشمن ہمارا نہ ہو تو پھر تو ہم بے غم ہو کے سو جائیں گے. جس ملک کا کوئی دشمن نہ ہو تو وہ اپنے لیے کیا اسلحہ بنائے گا اور کیا اپنے دفاع کے لیے تدبیریں کرے گا. لیکن اگر ایک دشمن ہو، بیدار دشمن ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ملک پھر اپنی دفاع کے لیے تیاری بھی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا سامعین کرام جو راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے.
یعنی اس میں مسلسل تقوی کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں محتاط تقوی کے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تقوی کے معنی تو خیر میں نے بتا دیا آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا کوئی دشمن نہ ہو تو پھر یہ غیر محتاط ہوتا ہے، اور یہ اپنے منزل کے بارے میں پھر وہ ہوتا ہے۔ اصل میں راستہ، ہماری منزل جو ہے وہ محسوسات سے بالا تر ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ظاہر ہے ہماری منزل جو ہے وہ لاہوت ہے سامعین کرام۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اسی عالم ناسوت میں کھو کے رہ گئے ہیں، اور حالانکہ شاعر نے اپنی زبانی یہ بات کی بھی ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں۔ تو بہرحال ہم تو اسی روز و شب میں الجھ گئے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے سامعین کرام، اور نہ دنیا منزل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی چیز جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے آخر کار الوداع کہنا ہے، تو وہ کیا منزل ہوگی؟ منزل تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، مقصد تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہے۔ دنیا کو مقصود بنا لینا یا اس کی کامیابیوں کو اپنی منزل بنا لینا، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ عام طور پہ تو ہم عمل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ساری دنیا ہی کے تک محدود ہیں سامنے کا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں کلمہ تو ہم رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن رسم سے تو کام چلتا نہیں ہے نا، زبان سے اصل میں کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتے۔ قرآن کی زبانی یہ بات نوٹ کر لیں آپ کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، آپ کہہ دیجئے، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، کیونکہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ثابت ہوا سامعین اکرام کہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے، اور یہ تو یعنی اس کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ایمان مفصل میں یہ پڑھتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے ہمارا اقرار ہے اور دل سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زبان سے اقرار تو ہے لیکن دل سے ہم تصدیق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں ہمارے اعمال، ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے اعمال سے وہ ارادے ہمارے ظاہر ہوتے ہیں، وہ نیت جو ہے، دل کی جو نیت ہے وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، اور ظاہر اعمال یعنی ظاہری رویہ کیا ہے اس معاشرے کا؟ اس معاشرے کی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، حرام ہو حلال ہو، جائز ناجائز، جس طریقے سے بھی ہو دنیا کو حاصل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ ویسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اسلامیات کے پرچے میں نقلیں ہوتی ہیں، نقل حرام ہے، یعنی اصولاً نقل جو ہے حرام ہے۔ آپ کو جو آتا ہے، امتحان تو کہتے ہی اسے ہیں، جو آپ کو آتا ہے وہ آپ لکھ دیں، جو نہیں آتا وہ نہ لکھیں۔ آپ نوٹ بکیں لے آتے ہیں اسلامیات کی، اس پہ آیات قرآنی ہوتی ہے، اور آپ کبھی اس کو ٹانگوں کے نیچے رکھتے ہیں، کبھی کولے کے نیچے رکھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور پھر جب امتحان پرچہ دے دیتے ہیں تو وہ اندر ڈیسک میں چھوڑ آتے ہیں، یا کمرے امتحان کے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اس سے کہ وہ پھر اوراق جو ہے ادھر ادھر بکھرے پڑتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ
ایمان وغیرہ ہمارے دل میں نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں نا، اتنی جلدی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوگی۔ وہ بیماری جسے آپ بیماری تصور ہی نہ کریں تو پھر اس کے علاج کی تو پھر کوئی وہ اہمیت ہی نہیں رہتی آپ کی نظر میں۔ عام طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، جو بعد میں سر اٹھاتی ہیں یا اندر ہی اندر وہ ہوتی ہیں۔ یہ بیماری جو ہے ہماری عام ہے سامعین کرام، کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے جو ہمیں موجود ہے اور اس کا علاج کرنا ہے ہم نے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ آپ صدق دل سے مان لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق دل سے مان لیں۔ اس کے اپنے پھر تقاضے ہیں سامعین کرام، اس کی پھر علامتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ زبانی اسلام جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، ظاہر شریعت میں تو مقبول ہے۔ آپ پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، شرک کا، کفر کا، نفاق کا کوئی بھی نہ فتویٰ لگا سکتا ہے نہ لگانا چاہیے کسی پر، یہ اصولاً عمومی بات ہے۔ جو کلمہ گو مسلمان ہے تو وہ اس پہ آپ کوئی فتویٰ نہ لگا سکتے ہیں نہ لگانا چاہیے۔ لیکن بات تو ہم کر رہے ہیں اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں اور حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ اور ایمان لائیں یوم آخرت پہ، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس دعوے ایمان سے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ سامعین کرام یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے دل جو ہیں ایمان سے خالی ہیں، سچے ایمان سے خالی ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو اپنے معاشرتی جو زبان حال سے ہمارے اعمال ہیں وہ آپ کو میں دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ ساری کوششیں جو ہیں ہماری دنیا کے لیے ہیں۔ کامیابی اصل ہم اپنی دنیا کی سمجھتے ہیں، بہت سے پیسے آئیں یا آنے لگیں یا ایک وسیلہ بن جائے آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی کامیابی ہو گئی، یا کوئی لاٹری نکل آئے، بانڈ نمبر آپ کا لگ جائے، آپ کہتے ہیں یار بڑی خوشی کی بات ہے، لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں۔ کوئی بچہ آپ کا امتحان میں پاس ہوتا ہے اعلیٰ نمبروں سے، آپ محلے میں لڈو بانٹتے ہیں، اور پھر آپ شادیوں پہ جو ہے جس طرح مٹھائیوں کی دکانیں جو ہے خالی کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ڈھیر ٹوکریاں آ رہی ہیں، اعلیٰ مٹھائیاں آ رہی ہیں، حسب توفیق سب اپنے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کی غم اور خوشی آپ کی محدود ہے دنیاوی چیزوں تک، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا تو ضروریات ہیں سامعین اکرام، اس میں خوشی غم اس میں نہیں ہوتا۔ دنیا کے حاصل ہونے پہ نہ خوشی ہونی چاہیے، نہ اس کے چلے جانے پہ کوئی غم ہونا چاہیے۔ اصل جو خوشی ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ چاہیے یہ کہ لوگ اس پہ خوشیاں منائیں، اور یہ بہتر ہے اس جمعواری سے جو یہ کرتے ہیں، مما یجمعون، یعنی دنیا سے یہ چیز جو ہے یہ خوشیاں منانے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون طویل ہے، بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ اس کی طرف میں آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی کہ تم ہر طریقے سے ان کو بہلانے کی کوشش کرو، پھسلانے کی کوشش کرو، ان کو ڈگمگاؤ، میرے سیدھے راستے میں بیٹھو، ان کے ساتھ دشمنی کرو، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ، ان سے وعدے کرو، ان کو امیدیں دو۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں، اور جھوٹے ہیں بھی سامعین اکرام۔ شیطان تو سارا دنیا کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ رہ جانے والی ہے، اس میں سچ کی کون سی بات ہے؟
اس میں سچی کون سی بات ہے؟ آپ باطل کو آپ نے مقصد بنا لیا اور باطل کے پیچھے آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو آخر موت نہیں آئے گی، آپ کو آئے گی، تو موت کے وقت آپ کیا لے جا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں، سارا مال جو ہے آپ دشمنوں کے لیے چھوڑ دیں گے، جو آپ کی جو کچھ بھی ہے آپ نے چھوڑ دیا وارثوں کے لیے، تو وہ تو پھر کسی کام کا نہیں ہے آپ کا، وہ تو رہ گیا، ختم ہو گیا۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، استثنائی صورت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اے شیطان، تم اپنی پوری کوشش کرو، لیکن میرے بندے، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں سوچ و بچار کیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر اپنے رب کو پہچان لیا، پھر اپنی منزل کو پہچان لیا، رب کو مقصود بنا لیا، رب کو محبوب بنا لیا، رب کو مطلوب بنا لیا، رب کا انتخاب کر لیا زندگی گزارنے کے لیے، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیا اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ ایسے لوگ، یہ پھر یعنی جنہوں نے ایسا کر لیا کہ جنہوں نے عقل اور سماعت سے کام لیا، کسی کی بات سن لی، دل کے کانوں سے کسی کی بات سن لی اور اپنے عقل سے سوچ و بچار کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور وہی کلمات جو میں نے آپ کو کہے ہیں، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ نہیں کہا اور ترجمہ میں کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیا، اللہ کو منزل بنا کے صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں تھوڑا سا آپ ٹھہر کے یہ بات یعنی اس پہ جلدی نہ کریں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ گروپ جو ہے، ایسے لوگوں کا گروپ یا ایسے لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان سے نہیں، یہ ان کو تم نہ بہلا سکو گے، نہ ڈگمگا سکو گے، نہ پھسلا سکو گے، یہ تمہارا کوئی وار ان پر کارگر نہیں ہوگا، اگرچہ نفس جو ہے وسوسے ڈالے گا، پھر بھی نفس و شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالے گا، یہ خیالات آتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل پاک نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم جو ہے وہ پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے سامعین اکرام، بے عیب اور خطا سے پاک صرف ایک ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ باقی تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، شیطان اپنے وار ان پہ کرے گا، ان کو بہلائے گا، پھسلانے کی کوشش کرے گا، مختلف چیزیں، لیکن یہ شیطان کے دام میں نہیں آئیں گے، شیطان کے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات ہے، شیطان کے بہکانے میں نہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بات ذرا غور سے سنیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھیں، کان اور دل کھول لیا، آنکھوں سے دیکھا حق کو، آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا، اور کانوں سے سن لیا، اور دل سے پہچان لیا، اور جان گئے کہ ہاں حق اللہ ہے، کلام اللہ کا حق ہے، سچ ہے، رسول کی ذات حق ہے، سچ ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا مقصود ہے، قرآن اللہ کا راستہ مجھے بتاتا ہے، رسول قرآن پہ عمل کا طریقہ بتاتے ہیں، اب میں نے اللہ کو منزل بنا کے
صراط مستقیم پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان لوگوں پہ شیطان کا وار کارگر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایک یقین ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑا یعنی ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ ایسا یعنی نہیں سوچا جاتا۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں یا ایسا ہونا، یعنی آپ کہیں یا سوچیں کہ یار میں تو شیطانی جو وار ہیں اس سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تمہارا کوئی وار نہیں کارگر ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے، سامعین کرام میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شیطان کا وار مجھ پہ کارگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ پھر یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ عقل اور سوچ و فکر استعمال کریں، کیونکہ قرآن ہمیں تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ بس وہی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے؟ جو ظاہر ہے وہ آپ کا اصل ہے؟ اس بات پہ سوچیں۔ اگر آپ اس بات پہ سوچیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں، میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہا ہوں۔ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں، مجھ میں ایک روح ہے اور وہ روح خداوندی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ میری دیکھیں، انسان میں دو روحیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو آپ میں جب آپ جرثومے تھے، باپ کی پشت سے آپ نکلے ہیں، آپ کا نطفہ جو ہے باپ کی پشت سے نکلا ہے، تو اس میں بھی حیات تھی۔ وہی حیات پھر آگے بڑھی ہے، اس کی ترقی ہوئی ہے۔ تو لیکن جو روح ربانی ہے وہ 4 مہینے کا جب یہ بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت ڈالی جاتی ہے۔ اس میں 2 روحیں ہیں۔ روح حیوانی تو آپ کی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ اور روح حیوانی ہے، لیکن روح ربانی چلی جاتی ہے واپس۔ کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس چلی جاتی ہے روح۔ یہ تو اس کا ایک مکان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مکان دیتا ہے، اس میں تم رہ کے، یہ آلات ہیں، یہ ایک جسم ہے، اس میں اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو انسان اگر اپنی حقیقت پہچان لے، نمبر 1، میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے شیطانی واروں سے بچ سکیں گے، اس طریقہ کار اس آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا، یعنی اپنے رب کو پہچان جائے گا کہ ہاں، رب ہی میرا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے، میں روح ربانی ہوں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ روح ربانی کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ اگر تم میں روح ربانی نہ ہوتی، گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر ذات حق تمہارے اندر نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور ملائکہ یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ آپ کو دیکھیں، ساری کائنات انسان کے سامنے مطیع ہے، یعنی اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو وہ بچنے کا جو طریقہ ہے میں بتا رہا ہوں کہ آپ تدبر، فکر ساعتن، 1 ساعت کی فکر 100 سال کی بیر عبادت سے بہتر ہے۔ تدبر جو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟
تو یہ تدبر سے آپ اس تفکر اور تدبر اور تعقل سے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں میں وہ ہوں جو اس کے اندر ہوں، وہ نہیں جو باہر ہوں۔ اب میں کیوں ہوں اس کے اندر، آپ یہ جانیں گے قرآن سے، رسول کی ذات سے۔ رسول آپ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقصود کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، داعین الی اللہ، داعی الی اللہ ہیں، رسول کی طرف دعوت دینے والے، آپ اس پہ رسول کی بات پہ ایمان لے آتے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے بات سنی ایک منادی کی جو آپ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو وہ دعوت کیا ہے؟ ایمان اللہ پہ کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، میرا مقصود ہے، مجھے محبوب ہے، مجھے مطلوب ہے، یہ ایمان ہے باللہ۔ سامنے کرام، تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود ہے، پھر اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، پھر رسول کی ذات کو نمونہ بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں۔ تو اب یہ ہے جب آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا سوچ سمجھ کے، تو پھر جو ہے شیطانی وسوسے آپ پر کارگر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کر لیا۔ ہم تو سامعین اکرام بغیر ایک غفلت ہے، میں آپ کو کہا اندھیرے ہیں اور غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں، پھر شیطان ہمیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آج کل تو سب بہکے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ بہکا ہوا معاشرہ ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ سامنے کرام یہ ڈگمگا گیا ہے، اپنی منزل کھو چکا ہے یہ معاشرہ، اپنی منزل اللہ تعالیٰ کو یہ معاشرہ بھلا چکا ہے۔ سامنے کرام کتنی افسوسناک بات ہے۔ سامنے کرام تو بہرحال ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو ان کو بہکا نہیں سکے گا۔ جیسے کہ اس میں کہا نا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، تم پھسلا دو، ڈگمگا لو، جو تمہاری طاقت ہے کر لو، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے اس میں نہیں آئیں گے، تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ پھسل نہیں سکتے، کیونکہ انہیں سوچ سمجھ کے ایمان قبول کیا ہے۔ تو وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے آپ کا رب وکالت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کارساز دیکھیں انسان شرک پہ کیوں آمادہ ہو جاتا ہے عام طور پہ، یہ بات ذرا لمبی ہے لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ظاہر سے ہمیں توقعات ظاہر سے لگا رکھی ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم نے تو بتوں سے امیدیں قائم کر لی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے، مجھے بتاؤ کہ کافری اور ہے کیا۔ بہرحال یہاں یعنی ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی امید لگا کے دیکھے، اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملات چھوڑ دے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پھر یہ بات ہوگی، پھر آپ یہ کہیں گے، مان لیں گے کہ ہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو جو پھر حدیث میں ہے، یہ اب مضمون طویل ہے، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے تو میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ پھر قرآن میں ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی ہاں کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وکفیٰ بربک وکیلا، وکالت مطلب کارساز، ذمہ وار، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تمہارا ان پہ کوئی زور نہیں ہے، وکفی بربک وکیلا، کافی ہے آپ کا رب وکالت کارسازی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ As for my devotees, you have no authority over them. Your Lord is an adequate guardian. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔